ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا یہ کہ ان کے دلوں پہ تالا پڑا ہوا ہے؟ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. نزول قرآن کا مقصد صرف اور صرف نازلہ قرآن خوانی نہیں ہے، بلکہ فہم قرآن کا حصول اور اس پر عمل بھی ہے. ہمیں نازلہ قرآن آتا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس وقت تک ہم نزول قرآن کے مقصد کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ہمیں مفہوم قرآن نہ مل جائے. مفہوم قرآن کا مل جانا بھی کافی نہیں، الا یہ کہ ہم اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے لگ جائیں. قرآن سے متعلق جو ہمیں قاعدہ قرآنیہ میسر ہوں تو اس کے مطابق اپنے قائد بنانے لگ جائیں، اور جو اعمال صالحہ کی ترغیب ملے تو اس کے مطابق ہم عمل کرنے لگ جائیں، تو گویا کہ ہم نے نزول قرآن کے مقصد کو پا لیا. آج جس سورہ مبارکہ کا درس ہونا چاہتا ہے مختصر سے لمحوں میں، اس میں معاشرتی زندگی میں حسن پیدا کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیغام اور بہت بڑی ترغیب ہے کہ اگر واقعی ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو جاری کر لیں تو بہت ساری جگہوں کی ناامیدیاں، بہت سارے لوگوں کے درمیان پائے جانے والی اداسیاں، بہت سارے یعنی کہ معاملات میں ایسی چیز جو انسان کو بالکل بے بس کر دیتی ہیں، مایوس کر دیتی ہے، تو وہ ساری کی ساری چھٹ جائیں گی. یہاں تک کہ ایک ایسے عمل کا بھی ذکر ہے کہ جو تقریباً چھوٹے یا متوسط طبقے کے لوگوں کے علاقوں میں تو پایا جاتا ہے، لیکن بڑے طبقوں کے علاقوں میں وجود مفقود ہے، اور چھوٹے طبقے کے علاقوں میں بھی پایا جانا جو ہے وہ ایک عام رسم و رواج کہہ لیں یا عام طریقہ کار کہہ لیں، اس کے اخلاقیات کہہ لیں، اس کی بنیاد پر ہے. لیکن کاش روزانہ نماز میں پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ سورۃ المعون تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں. اگر وہ اللہ کے اس فرمان کو سننے کے بعد اس رب کی رضا کی نیت سے یہ عمل کریں گے تو نہ جانے کتنے ڈھیر و ڈھیر نیکیوں کا وہ مستحق ہو جائیں گے. وہ عمل کیا ہے سنیں گے تو آپ کا دل بھی بڑا حیران بھی ہوگا اور بڑا خوش بھی ہوگا کہ اچھا قرآن میں ہمارے رب نے ہم سے اس بارے میں بات کیا ہے. قرآن ہے کیا؟ یہ تو اللہ تعالی ہم سے کلام فرما رہا ہے. خالق کائنات معبود برحق اپنے بندوں سے کلام فرما رہا ہے، تو یہ ہے قرآن. اور وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم بعض اوقات کسی ایسی چیز کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے اپنے گھروں میں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں بیٹا ذرا پڑوس میں جاؤ، ان سے پوچھو ہے تو دے دے تھوڑی دیر کے لیے. جیسے ہتھوڑی ہے، پلاس ہے، ڈرل مشین ہے، یا اس طرح کی کوئی اور ایسی چیز جس کی آپ کو اچانک ضرورت پڑ جائے اور آپ کو کہ گھر میں بل پھنس تھی لیکن مل نہیں رہی، یا تھی کسی کو دی تو گم ہو گئی، ابھی مارکیٹ جانا لے کر آنا، پیسے وغیرہ بھی ہیں، صلاحیت بھی ہے، لیکن پڑوسی سے بندہ کام چلا لیتا ہے. ایک عام رجحان ہے، اچھے لوگ ہوں دائیں بائیں تو وہ دے بھی دیتے ہیں، کام کر کے واپس کر بھی دیتے ہیں. لیکن آقا کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و صلاۃ جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے میں اخلاقیات اتنی گری ہوئی تھی کہ یہ عمل بھی ان کے درمیان مفقود ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، نہیں پایا جاتا تھا. تو آئیے سورہ مبارکہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے راستے کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
ارأیت الذی یکذب بالدین، کتنا پیارا انداز میں رب کا اپنے محبوب سے کلام کرنا۔ محبوب دیکھا آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ شان نزول میں مفسر نے یہ لکھا، تفسیر القرآن میں نے اس بات کو پڑھی کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بالخصوص کفار و مشرکین دین کو اس طرح جھٹلاتے تھے کہ ہر معاملے میں امام الانبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی راہ چلنا انہیں پسند تھی، اور وہ اپنی طبیعت میں، اپنے نیچر میں اس نہج کو مثلاً ذبوح آنے کا شکار تھے۔ بستی میں جب پہنچے تھے کہ یتیم و مسکین لوگ کہ جو واقعی آپ کی شفقتوں کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، ان کو جھڑکنا یہ ان کی عادت ہوا کرتی تھی۔ ان کے آگے سینہ تان کا اکڑ دکھانا یہ ان کا فیشن ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح منافقین امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے اور بڑے جناب سجدے پہ سجدہ کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے ان دونوں کی مذموم حالتوں کا ذکر فرمایا ہے سورہ مبارکہ میں، سورہ مبارکہ کو نازل کر کے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، محبوب دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو جھٹلایا کرتے ہیں اللہ کے دین کو۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں سے ان کا مال بھی روکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یتیموں سے ان کا حق روکتے ہیں۔ بہت خوبصورت سی بات یہ مفسرین نے لکھی اس موقع پر، کہتے ہیں کہ جس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، سمجھ لو کہ وہ مال ابھی تمہارا نہیں ہے، وہ یتیموں کا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تمہارا نہیں ہے، اب اس کو روکے رکھنا تم پر حرام ہے، اسے روکے رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ گویا تم یتیم کا مال روک کر کے بیٹھے ہوئے، بھلے تمہاری کمائی، تمہاری جمع، تمہاری سب کچھ ہے، لیکن اتنا حصہ جتنا رب نے فرض کر دیا، زکوٰۃ کے وجوب کی جو شرائط وہ ساری پائی گئی، اب اتنا حصہ مال تمہارا ہے ہی نہیں۔ بھلے تم بالفرض اربپتی آدمی ہو اور 2.5 کروڑ روپے تمہاری زکوٰۃ نکل رہی ہو، تو یہ سوچ کر کہ اتنی بڑی دولت میں نکال دوں، وہ تو تمہاری ہے ہی نہیں، تو نکالنے کی کیا بات کر رہے ہو تم؟ یہ دماغ میں رکھو کہ وہ تمہاری ہے ہی نہیں۔ کس کا ہے؟ یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مستحقین کا ہے۔ شریعت نے جن پر خرچ کرنے کی ہمیں اجازت دی، دینے کا کہ ہمیں اجازت دی، مستحقین زکوٰۃ جن کو کہا جاتا ہے، ان کا ہے، تمہارا ہے ہی نہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو یہ کہ میں کسی مسکین کو کھانا نہ کھلا سکوں، مالی طور پر کمزور، کسی اور پرابلم کا تو کم سے کم تو یہ نیکی کر سکتا ہوں کہ اپنے بھائی کو بول کر کے ان پر کچھ خرچ کروا دوں، کسی دینے والے کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دوں، یار فلانوں کو دیکھو تو ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ یتیموں کا بڑا خیال کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس دور کے کفار و مشرکین کی اخلاقیات یہاں تک گری ہوئی تھیں کہ خود تو دینا ہی نہیں ہے، اوپر سے دینے والے کو بھی منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ دینے دوسرے جو صاحب ثروت ہو تو ان کو ترغیب دلاتے ہیں کہ یار ذرا خیال رکھا کرو یتیموں کا بھی، اتنا مال لے کے کہاں جاؤ گے، خیال رکھا کرو غریبوں کا بھی، اتنا جو تمہارا جمع پونجی ہے کیا کرو گے ان سارے پیسوں کا، ان سارے مالوں کا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر یہ ابھارا بھی نہیں کرتے۔ آگے منافقین کی بات، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، اللہ اکبر، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھلاوے کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ محبوب دل سے تو آپ کا کلمہ پڑھتے نہیں، زبان سے پڑھ چکے ہیں، نماز کے ٹائم آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ اور اٹھک بیٹھک کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔
الذین هم عن صلاتهم ساہون، بھلائے بیٹھے ہیں اپنی نمازوں کو، یہ لوگ غافل ہو چکے اپنی نمازوں سے۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ جو دکھلاوا کر رہے ہیں، ویمنعون الماعون، اور ضرورت کی چیزیں بھی یہ لوگ روک لیا کرتے ہیں۔ اور اسی پڑوسی کو ضرورت کی چیز وقتی طور پر مانگے تو وہ بھی دل سے کتراتے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں نہیں ہے، کبھی بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں رکھ دیا ہے، کبھی کچھ بولتے ہیں ہم نہیں دے رہے، اس سے بھی روکتے ہیں۔ اب آئیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دیکھا ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھیے جھٹلانا ایک باللسان ہوتا ہے، ایک بالعمل ہوتا ہے۔ باللسان یہ ہے کہ اعلانیہ بندہ کہے کہ یہ دین نعوذ باللہ تعالیٰ قانون ہے۔ باللسان یہ ہے کہ اعلانیہ بندہ کہے کہ بھئی 1400 سال پیچھے ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس دین پر عمل کروا کر، یہ دین اب ہمارے لیے کارآمد نہیں رہا، جدید دور ہے۔ زبان سے جھٹلانا یہ ہے کہ صاف لفظوں میں نعوذ باللہ اس دین کا انکار کر بیٹھے تو یہ کفر ہے۔ اور مسلمان بھی کہے گا تو اس کہنے کے بعد کے لمحے میں وہ مسلمان نہیں رہے گا، نکل جائے گا۔ اور ایک جھٹلانا بالعمل ہوتا ہے، مانتا تو ہے کہ ہاں واقعی دین پر حق ہے، لیکن عمل اس کا مسلسل اس کے خلاف ہے۔ مسلمانوں پر گولیاں چلانا، سیاست کے نام پر قتل و غارت کو عام کرنا، جناب اقتدار کی لالچ اور ہوس میں آ کر کے جناب لوٹ کھسوٹ کو اپنے کے نعوذ باللہ کامیابی سمجھ بیٹھنا، اس سب کا سب عمل تھا تو دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، لیکن زبان سے اقرار ہے، دل سے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن عمل سے یہ ساری مخالفتیں ظاہر کر رہا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن ہاں یہ اس قدر گمراہی کی بات ہے کیونکہ ساری باتیں جو میں نے کی اس میں حقوق تلفی کا معاملہ ہے، حقوق العباد کے تلف کا معاملہ ہے، اور جو بندہ ایسی راہ پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہی گھسا دے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واپسی کا راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے نہج کو جا پہنچتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیموں کے مال، یتیم مسکین ان کا مال روکتے ہیں یہ لوگ۔ زکوٰۃ اگر واجب ہو جائے تو 2.5% نکالنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ 52.5 تولے چاندی ہیں ہمارے پاس، یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اتنی مقدار میں نہ چاندی نہ سونا، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ نقدی پڑے ہیں جو پڑے رہتے ہیں پورے سال، پورا سال ان چیزوں پر گزر جائے، چاہے اتنی نقدی پڑی ہے کہ ان تینوں چیزوں کو جب ملایا جائے تو ان دو میں سے کسی ایک نصاب کو پہنچ جائے۔ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو اگر پہنچ جاتا ہے معاملہ کہ آپ کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی ہے، صرف تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا رقم اس طرح کا ہے، ملا کر کے اگر آپ مالی طور پر اس کو دیکھیں گے تو کسی ایک نصاب کو پہنچ جاتا ہے، سال بھی اس پر گزر جاتا ہے، آپ کسی اور کے مقروض بھی نہیں ہیں، تو بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب 2.5% نکالنا ضروری ہے۔ اب یہ 2.5% آپ کا نہیں ہے، یہ جو 2.5% یہ آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صاحب نصاب کیا، ہمارا نہیں ہے، کس کا ہے؟ مستحقین زکوٰۃ کا ہے۔ اور فی زمانہ اگر مختصر سے لفظوں میں بات کروں تو مدارس اہل سنت جو رہائشی مدارس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر لے جا کر پیش کر دینا یہ زیادہ آسان رہا ہے، بنسبت اس کے کہ ہم کسی کو غریب سمجھ کے دیں اور پس پردہ اس نے جمع بھی کر رکھا ہو، ظاہر خود پیسہ کرو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحیح طور پر جانچ پڑتال بہت مشکل ہونے کی وجہ سے مختصراً مشورہ کا یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، اور نہ بہرحال اپنے رشتہ داروں میں پہلے دیکھیں، جو واقعی مستحق زکوٰۃ ہو تو پہلے اس کو دیں، نہیں ہے تو پڑوسیوں میں دیکھیں، اگر واقعی مستحق زکوٰۃ ہو اور آپ کو یقین ہو تو آپ ان کو دیں۔ اس طریقے سے ترتیب کا معاملہ ہے۔ آگے
دکھلاوے کا عمل جیسے کہ آپ لوگوں نے منگل کے دن کے درس میں نیت کے حوالے سے کثیر حادث طیبہ مجھ سے سماعت کی تھی، ریاض الصالحین سے پڑھ کر میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی۔ تو بات یہی ہے کہ اگر نیت میں اخلاص ہے تو سو بسم اللہ کامیابی ہے، نہیں ہے بدنیتی ہے، اور بدنیتی میں سب سے کم تر اور ہلکی جو بدنیتی ہے وہ دکھلاوا ہے، وہ بھی غارت کر دیتا ہے بڑے سے بڑے عمل کو۔ دکھلاوے میں آپ کو ملتا ہی کیا ہے، سوائے اس کے کوئی دیکھ رہا تھوڑا سا اور اچھے انداز میں کر لوں کام، وہ دیکھے نہ دیکھے میرا تو بات جانا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ملنا کچھ نہیں ہے لیکن نقصان 100% ہو گیا اللہ کی پناہ۔ اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو آخر کلمات ہیں، اور اسی طور سے کوئی چیز طلب کرے تو اب دو صورت ہے، ایک تو یہ کہ مجھ سے وہ چیز مانگ رہا ہے جس کا میں کاروبار کرتا ہوں، جس کو میں کرایہ پہ لوگوں کو دے کر کے پیسے کماتا ہوں، تو اب ایسی چیز اگر آپ دینے سے رکتے ہیں، فری میں دینے سے رکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، نہیں دے سکتے آپ۔ جیسے ڈرل مشین، اگر بندہ پلیمبر ہے، بندہ مثلاً مزدور اس طرح کا ہے کہ ڈرل مشین اس کی کام کی چیز ہے، کسی کو دیتا ہے تو کرایہ پہ دیتا ہے، کوئی اگر مانگنے آ گیا فری میں یا تھوڑی دیر کے لیے چاہیے بس ایک کل لگانے کی سلاح کرنا، تو اس کو چاہیے کہ مطالبہ کر لے بھائی آدھے گھنٹے کے لیے لے جائے گا تو اتنے پیسے دے دینا بس، اب اس کی مرضی لے یا نہ لے۔ اور اگر ایسی چیز مانگی جا رہی ہے جس کو آپ عام طور پہ کرایہ پہ استعمال نہیں کرتے، جیسے ہتھوڑی ہے، پلاس ہے، کرسی ہے، سیڑھی ہے، کوئی اور ایسی چیز کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، پڑوسی کی میں پتہ کہ ہے، آپ کو وقتی تو بچائے مجھے چھت پہ جانا سے اپنے پاس ہے یا تھی تو ٹوٹ گئی ہے، پڑوسی سے مانگ کر لیا، اور پڑوسی بھی اپنے گھر کے استعمال کے لیے رکھی ہوئی، کوئی کرایہ پہ دیتا نہیں ہوتا، تو حق یہ ہے کہ پڑوسی اگر آ جائے دینے کے لیے تو اس کو دے دیا جائے۔ اس میں ایک بہت نقطے کی بات عرض کروں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑوس سے کوئی چیز لے آتے ہیں، لا کر اپنا کام کر جاتے ہیں، کرنے کے بعد سوچتے ہیں بعد میں لوٹا دیں گے بقایا کاموں سے فارغ ہو کر، آئیوں وہ چیز گھر پہ پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے، دینے والا بھی بھول جاتا ہے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں پڑتی، جب ضرورت پڑتی سال دو سال کے بعد پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہے، پتہ نہیں کس کو دے دی ہے، کوئی نہیں معلوم، اور یہ دینے والا بھی بھول گیا تو قیامت میں اس کا مطالبہ ہوگا، ذہن میں قیامت میں اس کا مطالبہ ہوگا۔ لہذا اس معاملے میں ایک بہت خوبصورت سا عمل میں آپ کو عرض کر دوں، نیت کر لیں اللہ کامیاب کرے، الحمدللہ اللہ سارے میں بھی اپنے عمل میں اس چیز کو لانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، اور یہ کہ کم سے کم ہم جو ہے اپنے عمل میں اس بات کو رکھیں صدقہ نافلہ کے طور پر اپنی زندگی میں 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں، اس نیت سے کہ اللہ غیر دانستہ طور پہ کہیں کسی کی کوئی چیز اگر لے بھی لی ہے تو ظاہر اس کا جو معاملہ ہونا ہے اس سے تو اپنے کرم سے پورا کر لیں۔ یا اللہ میں مسجد جاتا ہوں، بیٹا جناب پنکھے چلا کر سو رہا ہوتا ہوں، مسجد میں پنکھا سونے کے لیے تو نہیں، نہ جانے زندگی میں کتنی بار یہ عمل کر لیا، بجلی خرچ کری، مسجد کا نقصان کیا، تو یا اللہ تو اپنے کرم سے اسے پورا کر دینا۔ پانی جتنا استعمال کرنا تھا اس سے کچھ ایکسٹرا ہی جناب ضائع کر بیٹھے، اتنے پانی کا سوال ہم سے ہونا ہے تو اتنا پیسے اگر ہم نے ایک لمٹ کر لی نا، یا اللہ کم سے کم ایک ایسے ایوریج بتا رہا ہوں کہ جو سمجھ لو کہ جو میرے طبقے کا آدمی ہے میرے سے بدلا کرنا، اگر ایسا کر لے تو اچھا رہتا ہے، کوئی اگر اس سے بہتر کرنا چاہتا ہے 100 بسم اللہ، تو وہ جو چھوٹی موٹی چیزیں جانے انجانے میں ہم سے ہو رہی ہے نا، وہ کتنی تعداد میں ہمیں اندازہ نہیں ہے، کریں ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور ہم بھول بھی جاتے ہیں، اس میں توبہ معافی استغفار میں نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ حقوق العباد کا معاملہ ہوتا ہے، حقوق غیر کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بدلہ دینے سے ہی پورا ہوگا۔ اب بدلہ دینے کی دو صورت ہے، یا تو وہی چیز پہنچا دے یا اس کی مثل پیسے ان کو دے دے۔ اب بندے ہی مجھے یاد نہیں ہے کس کس کو دینا، یہ مجھے نہیں پتا، تو چلو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے گھر پہ اللہ کی راہ پہ خرچ کر دے، اس نیک نیتی سے کہ مولا میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہو تو اپنے کرم سے اس کو پورا، اس کے ذریعے پورا فرما دے۔ ممکن ہے کہ کافی حد تک ہماری آخرت میں بچت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ